خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پی ٹی آئی قانون کی دھجیاں اڑانے کی روش پر برقرار ہے۔ راولپنڈی میں یوم مزدور کے نام پر پی ٹی آئی اجازت کے بغیر ریلی نکال رہی ہے۔ لاہور میں بھی عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی ریلی جاری ہے۔ ریلی کے روٹ کے اطراف ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔ بات کرتے ہیں راولپنڈی سے، ہمیں جوائن کیا ہے ارشاد قریشی نے۔ ارشاد بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ انصاف کی جو ریلی علامہ اقبال پارک مری روڈ سے شروع ہوئی، تقریباً 4 گھنٹے کی تاخیر کے بعد جب 4 گھنٹے تک کارکنان کا انتظار کیا گیا اور معقول تعداد جب کارکنان خواتین اور مرد حضرات یہاں پر اکٹھی ہوئی تو پھر شاہ محمود قریشی یہاں پر آئے۔ مختصر سا انہوں نے خطاب کیا، صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے اور پھر ریلی کی قیادت کی، یہاں سے یو ٹرن لیا انہوں نے شمس آباد سے، کیونکہ پہلے ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ فیض آباد میں داخل ہوں گے اور دوسری ریلی جو ہے ٹی چوک سے آئے گی، وہ بھی اسلام آباد میں داخل ہوگی فیض آباد کے راستے سے یہ ریلی جانی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا چونکہ انتظامیہ نے فوری اقدامات کیے، کنٹینر وہاں پر رکھے، لیکن جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ یہاں پر کارکنان پی ٹی آئی کے شامل لوگ نہ یہاں پر شامل ہوئے، نہ ہی ٹی چوک میں اتنی بڑی تعداد نظر آئی۔ تاہم شاہ محمود قریشی جو ہے وہ یہاں سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی چوک تک جائیں گے، مگر یہ ریلی بھی کمیٹی چوک پہنچنے سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو گئی اور اس وقت مری روڈ پر ٹریفک جیم کا جو پہلے ٹریفک جیم ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے کھلنا شروع ہو گئی ہے اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ بھی اب گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ ریلی جو ہے وہ علامہ اقبال چوک مری روڈ سے شروع ہو کر کمیٹی چوک اختتام پذیر ہونی تھی، وہ کمیٹی چوک سے پہلے ہی جو ہے ختم ہو گئی اور لال ویلی سے بھی چند کارکنان جو ہے شیخ راشد شفیق کی قیادت میں یہاں پر آئے تھے جو اس ریلی میں شامل ہوئے تھے۔ جی ٹھیک ہے ارشاد، آپ کا بہت فتنہ آج مزدور کے نام پر ریلیاں نکال رہا ہے۔ عمران خان سازشیں بند کر دے تو مزدور کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ چاہتے ہیں الیکشن جلد ہو جائیں ورنہ الیکشن جتوانے والا کوئی نہ ہوگا۔ مریم نواز کی لاہور میں گھن گرج، کہا نواز شریف کو چور کہنے والے کا اپنا بیٹا چور نکلا۔ ثاقب نثار بتاؤ ایک ٹکٹ کے 1 کروڑ 20 لاکھ لیے، پیناما کے کتنے لیے تھے؟ نواز شریف آرام سے بیٹھ کر مکافات عمل دیکھ رہے ہیں۔ جو فتنہ ہے یہ مزدوروں کے لیے ریلی نکال رہا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تم ریلی نہ نکالو، تم صرف پاکستان کے خلاف سازش کرنا بند کر دو، مزدور کا بھلا ہو جائے گا۔ آج اگر 2 روپے کی روٹی 25 روپے کی ہے، 20 روپے کی ہے، کس کو الزام دینا ہے؟ صرف وہ خان ذمہ دار نہیں ہے، پورا گینگ ہے جو ذمہ دار ہے، پورا ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے۔ یہ جو گینگ ہے جس کا سربراہ سرغنہ عمران خان ہے اور جس میں طرح طرح کے پاکستان کا کرپٹ ترین جو شخص اٹھا کے دیکھ لو وہ اس گینگ میں شامل ہے، چاہے وہ ثاقب نثار ہو یا وہ جنرل فیض ہو یا وہ جسٹس مظاہر علی نقوی ہو یا وہ ان کا کوئی بھی اعلی کار ہو، جس کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے وہ شخص پاکستان کا کرپٹ ترین فرد نکلے گا جو اس کے ساتھ شامل ہے۔ جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اس کو کھینچ کے زبردستی وہ 3 ممبر بینچ جو ہے وہ اپنے پاس لے گیا۔ آپ دیکھو کہ جسٹس اطہر من اللہ نے جب الیکشن کا انہوں نے فیصلہ کیا، ان کو الیکشن کی جلدی نہیں ہے، ان کو یہ جلدی ہے کہ ان کے ہوتے ہوتے الیکشن ہو جائے ورنہ ہمیں الیکشن جتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سے سو موٹو لیے گئے، جس طرح سے قانون کا، آئین کا، انصاف کا تماشا بنا کے رکھ دیا گیا، اس پہ صرف عوام نہیں بولے، اس پہ صرف سیاستدان نہیں بولے، اس پہ سپریم کورٹ کے اپنے برادر ججز بول اٹھے، چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پیچھے سے بیٹھ کے ڈوریاں کون ہلا رہا ہے؟ وہ ثاقب نثار جو ریٹائر ہو گیا ہے، لیکن عمران خان کو لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا اس نے پیچھے سے بیٹھ کے بھی زور لگایا ہوا ہے۔ قدرت کا مکافات عمل دیکھو، جس شخص نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم کے دفتر سے نکالا، آج اس کا اپنا بیٹا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا۔ آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے، ثاقب نثار صاحب بتاؤ، اگر ایک ٹکٹ کے تم 1 کروڑ 20 لاکھ لے سکتے ہو تو پاناما کیس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے کے تم نے کیا لیا؟ مجھے بتاؤ۔ آج بطور سیاسی ورکر مجھے شرم آتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے وہ اب کالے ڈبے میں اپنا منہ ڈال کے تو آ جاتا ہے۔ لیڈرز اپنے ورکرز کے آگے، اپنے کارکنوں کے آگے، اپنے عوام کے آگے بن کے کھڑے ہوتے، منہ پہ کالا ڈبہ پہن کے نہیں آتے۔
ایک شخص کو بے نقاب نہیں ہونے دیا جا رہا۔ عمران خان، پرویز الہی اور عثمان بزدار کو کٹہرے میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ میاں جاوید لطیف کے تیکھے وار نیوز کانفرنس میں کہا، دہشت گردوں سے کبھی مذاکرات نہیں ہوتے، اداروں پر حملہ آور جتھے سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ کچے میں آپریشن کامیاب، زمان پارک اور ظہور الہی روڈ پر ناکام ہو جاتا ہے۔ آئین اور قانون کا اطلاق 2023 میں ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو چکے ہیں یا ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں کہ آپ کچے کے علاقے میں آپریشن کرو تو وہ کامیاب، آپ زمان پارک میں آپریشن کرو ناکام، آپ ظہور الہی روڈ پہ آپریشن کرو ناکام۔ آپ بھائی آئین قانون کا اطلاق مارچ اپریل 2023 میں ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ یہ آئین قانون کا اطلاق 2015 سے 2017 تک تو یاد نہ آیا کہ اگر آج پیٹرول بم، آج غلیل بردار، آج لٹھ بردار روک رہے ہیں انصاف کے کٹہرے میں آنے سے عمران کو، بزدار کو، پرویز الہی کو یا باقی ساری ان کی رجیم کو، اور کبھی دہشت گردوں کے ونگ سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی پیٹرول بم پھینکنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی عالمی قوتوں کے اعلی کار بننے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ آپ نواز شریف کو انتخابی عمل سے باہر رکھ آپ 2023 کے الیکشن کرواؤ گے تو کون مانے گا؟ ہاں، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ پر گکھڑ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ پر بیوہ خاتون پر تشدد کرانے، فصل تباہ کرنے اور جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کا الزام ہے۔ مقدمہ بیوہ خاتون میوش کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ 24 نیوز سے گفتگو میں خاتون نے ظلم کی داستان سنا دی۔ میں اپنی زمین پہ اپنی فصل کی کٹائی کے لیے گئی تھی۔ وہاں پر یہ ہوا کہ عمر سرفراز چیمہ کے گنڈے جو میرے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کروایا، میرے پہ حملہ کروایا، ہماری گاڑی توڑ دی۔ میں اس قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوں۔ میں کس سے التجا کروں سر؟ پاکستان میں کون ہے جس کے آگے ہم جا کے اپنا رونا روئیں کہ ایک بیوہ کو کس طرح، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، میرے پاس کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے۔ میں صرف 2 سال سے اس ڈپریشن میں اس سے جنگ کر رہی ہوں عمر سرفراز چیمہ سے۔ صرف وہ چند زمین کے ٹکڑوں کے لیے میرے سے اس طرح سے لڑ رہا ہے۔ یہاں پہ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے تنویر صفدر موجود ہے اور اس کے گنڈے یہاں پہ موجود ہے جو یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ میں التجا کرتی ہوں اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر اعظم سے کہ پلیز میری داد رسی کی جائے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے مافیا اور بریف کیس تک کی کہانی۔ پی پی 11 راولپنڈی سے پی ٹی آئی رہنما عدنان شیخ نے بجلیاں گرا دیں۔ کہتے ہیں عارف عباسی پی ٹی آئی کا نہیں، لال حویلی کا امیدوار ہے۔ ٹکٹ کے معاملے پر مافیا بریف کیس کی سیاست کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے جلسوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ نہیں ہے ان کا کوئی بڑا ان سے ناراض ہو رہا ہے تو میں نہیں مانگتا ان سے بیٹھ کا نشان۔ اوپن کر دیں الیکشن اور یہ لگائیں زور، یہ سیاسی فرعون، اور جتائیں عارف عباسی کو۔ یہ کہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ ہے لال حویلی کا، کوئی عمران خان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ میں نے 4 دن 6 دن پہلے تقریر میں کہا تھا کہ بریف کیسوں کی سیاست ہوگی پی پی 11 کے ٹکٹ پہ۔ میں نے کہا تھا یہ مافیا ایک ہوں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ کون رات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اکٹھے پیسے بانٹتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مافیا کے ساتھ، سوسائٹیوں کے ساتھ، پلازوں کے ساتھ، پلاٹوں کے ساتھ کن کی گیم چلتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جلسوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ بڑی بڑی ریلیوں کے اور کہتے ہیں کہ وہ جی ہمیں فنڈنگ کر رہے ہیں۔ وہ فنڈنگ کر رہے ہیں تو عوام اس لیے آپ کے ساتھ ہے کہ ہم لوگوں سے فنڈنگ لیں، کہیں ہمیں ہم فنڈنگ۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں، ارشاد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد، کیا ماجرا ہے یہ؟ شیخ عدنان ہے، شیخ رشید احمد کے بڑے درینہ دوست ہیں اور پھر یہ بڑے عرصے تک لال حویلی میں رہے، اور اس وقت جو ہے شیخ رشید احمد کی بڑی سی تصویر جو ہے لال حویلی کے باہر لگا رکھی تھی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ جو لال حویلی میں جتنے اخراجات ہوتے تھے شیخ عدنان ہی کرتے تھے۔ پھر یہ پی ٹی آئی میں آئے، اب سے آج انہوں نے جو اپنی قیادت کے بارے میں بات کی وہ خصوص شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پی پی 11 کا جو ٹکٹ تھا پی ٹی آئی کا، وہ شیخ رشید احمد کے کہنے پر روک دیا گیا، اور عارف عباسی جو چیئرمین آر ڈی اے رہے ہیں جو کرپشن کو نکالا گیا تو ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔
کارنر میٹنگ میں انہوں نے احتجاج کیا اور یہی الزامات لگائے ہیں شیخ رشید احمد اور شیخ راشد شفیق پر کہ انہوں نے کس طرح ہاؤسنگ سوسائٹی سے پیسے لیتے ہیں اور انڈر دی ٹیبل جو ہے وہ اس طرح جو ہے پیسے لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے. تاہم شیخ عدنان جو ہے وہ اس وقت پارٹی قیادت سے بھی نالا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کو اوپن یہاں پر الیکشن کرایا جائے تو کسی صورت لال حویلی کا جو نمائندہ ہے جو مبینہ طور پر ان کا کہنا ہے کہ عارف عباسی وہ کسی صورت بھی یہاں پر جیت نہیں سکتے. ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ شیخ رشید تباہ کر رہے ہیں. راولپنڈی میں بالخصوص اور اس سے پہلے بھی یہاں راولپنڈی میں کوئی پچھلے الیکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، انہوں نے شیخ رشید کے خلاف بینرز بھی مختلف جگہوں پر لگائے تھے جن کو بعد میں اتوا دیا گیا تھا. لہٰذا اب جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنان اور مقامی جو قیادت تھا اور شیخ رشید کے درمیان جو ہے یہ تمام باتیں اب سامنے آ رہی ہیں اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس قدر پی ٹی آئی کے جو کارکنان اور مقامی قیادت اور شیخ رشید لال حویلی کے خلاف ہے. جی ٹھیک ہے ارشاد، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.